ایران میں جو ہے وہ بہاء اللہ اور باب اللہ دو نام کے بندے تھے اور دونوں ہی نبوت کے داعی تھے، نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا انہوں نے۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مخالفت جائز نہیں ہے، اختلاف جائز ہے۔ اختلاف جو ہے وہ منصوصات میں، بینات میں، وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ کے صریح ہوں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے واضح طور پہ بیان کر دی ہوں، ان میں اختلاف بھی باعث عذاب ہوتا ہے۔ کہ ختم نبوت کا مسئلہ قرآن کریم میں واضح طور پہ بیان ہو چکا، ہمارے لوگوں نے نصرانیوں کی محبت میں اتوار کا دن خاص کر لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جعل السبت على الذین اختلفوا فیہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ اختلاف کی نوعیت تھی اسے بیان فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، تورات لے کر آئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے معظم و مکرم دن جمعہ کا مقرر فرمایا۔ جمعہ کا دن اللہ نے مقرر کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پسند کیا تھا، لیکن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے اختلاف کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے جی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سنت کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ ہفتہ کے دن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باقی ایام میں دنیا کو تخلیق فرمایا اور ہفتہ کے دن اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں کیا، تو ہمارے بھی ذمہ ایسا ہی عمل لگایا جائے تاکہ ہم بھی عبادت کے لیے، ذکر و فکر کے لیے ہفتے کا دن مقرر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے کہنے پر ان کو چھوٹ دے دی، لیکن پہلے جو ہے جمعے والے دن ان کے لیے وہی احکامات تھے جو ہمارے لیے ہیں۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھے، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے لیے، اسحاق علیہ السلام کے لیے، آگے تک یہی احکامات تھے۔ جیسے ہم پورا دن اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کام بالکل منع ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے کام کرنا، اذان سنتے ہی، ٹھیک ہے نا جی، بالکل سختی کے ساتھ منع ہو جاتا ہے، الا یہ کہ بندے دو چلتے ہوئے آ رہے ہیں مسجد کی طرف، راستے میں کوئی سودا کر لیں تو یہ جائز ہے ان کے لیے، وگرنہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی جب اذان ہو جائے۔ تو ان کے لیے صرف اتنا ہی منع تھا، لیکن انہوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ اختلاف کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اللہ کا حق یہ مار رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ پابندیاں سخت کر دی، ان پہ اللہ تعالیٰ نے پابندی سخت کر دی۔ ان پہ پابندی سخت یہ ہوئی کہ جمعے والے دن کوئی بھی کام کرنا ان کے لیے حرام ہو گیا، خرید و فروخت پورا دن، یہ ہفتے والے دن انہوں نے ہفتے کو چنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چھوٹ تو دے دی ان کے کہنے پر، لیکن یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت کر دیا کہ وہ لوگ جو ہیں جمعے والے دن شکار تک نہیں کر سکیں گے، یہ حرام کر دیا گیا تھا ان پر ہفتے والے دن۔ اگر ہفتہ بولوں بھی صحیح تو سمجھیں ان کا جمعہ وہ ہفتے کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہفتے والے دن ان پر ہر طرح کی یعنی سختی کر دی گئی، پابندی عائد کر دی گئی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا جو انعام ہے اسے قبول نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے انعام میں اپنی من مانی چاہے تو اس پر سختیاں آتی ہیں، اس پر سختیاں آتی ہیں، اور یہ ہر حال میں آتی ہیں، ہے یا نہیں؟ اب عام بندے کا مزاج بھی دیکھ لو، کوئی بندہ کھلی ڈلی ہر شے کھاتا رہے مزے کے ساتھ، جو شے اس کے لیے نقصان دہ ہے اس سے بھی باز نہ آئے، تو بتائیں ایک وقت آتا ہے پھر ڈاکٹروں کے ذریعے منع کر دیا جاتا ہے اسے، یہ نہیں کھانا تو نے، فلاں فلاں شے تو نہیں کھانی، نہیں استعمال کر سکتا، وہ پھر اس پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ تو یہی حال ان کے ساتھ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جمعے کا دن ان کے لیے پسند فرمایا تھا، اور یہ جمعے کا دن جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے یہ ایک معظم اور مکرم دن آ رہا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اپنا من چاہا دن پسند کیا اپنے لیے، انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے لیے ہفتے کا دن ٹھیک رہے گا،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت تو دے دی، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سختی عائد کر دی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ بھی ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے رہے، ہفتے کے دن ہی یعنی ذکر و فکر کرتے، عبادت کرتے، بڑھا دیتے، اللہ اللہ کرتے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حد درجہ سختی دکھائی، تو ان کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ انہوں نے بعد میں ایسا کر دیا کہ اتوار والا دن اپنے لیے پسند کیا، یہودیوں کی مخالفت میں، سمجھا نا جی۔ یہ اتوار والا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پسند فرمودہ نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کے بعد انہوں نے، نصرانیوں نے، یہودیوں کی مخالفت میں اتوار کا دن اپنے لیے خاص کر لیا۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب امت آئی، یعنی میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے یہ امت ترتیب پانے لگی، تو اس امت میں پھر سے وہی ملت ابراہیم والا جو خاص دن تھا پورے ہفتے میں، جمعہ شریف کا دن، وہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے لاگو فرما دیا۔ ہفتہ بھی ختم، اتوار تو شروع نہیں ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ امت کی یعنی دیکھیں فرق، دیکھیں ہفتہ جو ہے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کر کے، اللہ سے اختلاف کر کے، تورات سے اختلاف کر کے انہوں نے یہ دن مانگا کہ ہمیں یہ ہفتے کا دن دیا جائے، اور جو نصرانی تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ساری شریعت سے ٹکر لے کر کے اتوار کا دن بعد یہودیوں کی ضد میں انہوں نے اتوار کا دن شروع کر لیا، اور آج تک نصرانی پوری دنیا میں جہاں جب بھی چرچ میں جائیں گے وہ اتوار والے دن ہی جائیں گے۔ سمجھائے نا جی؟ یہ تو پھر بعض فرنگی تعلیم یافتہ جو تھے انہوں نے دیکھا کہ جمعے کا دن جو ہے اہل اسلام نہاتے دھوتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص وقت دیتے ہیں، تو ان کے دل میں آئی کہ یہ اتوار کا دن جو ہے نا یہی خاص کر لیا جائے، ہم چھٹی کے دن اتوار کو کر لیں۔ یہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا ان کا بس نہیں چلا، ورنہ یہ جمعہ بھی کھسکا کے اپنی جگہ سے یہاں لے آتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات تو آپ کے سامنے کھل کے واضح ہو گئی ہوگی کہ یہودیت بھی اللہ کے نبی سے اختلاف کا نام ہے، اور نصرانیت بھی اللہ تعالیٰ کے نبی سے اختلاف کا نام ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی سے اختلاف کیا انہوں نے، اور حیران کن بات یہ ہے واضح صریح حکم آنے کے بعد اختلاف کیا انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا یہ تورات میں اللہ نے مجھے جمعے کا دن تمہاری عبادت کے لیے خاص کیا ہے۔ یہودیوں نے کہا نہیں جی ہفتے کا دن ٹھیک ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو چھوٹ دے دی کہ ٹھیک ہے، لیکن ساتھ سختیاں لازم کر دی ان پر۔ نصرانیوں نے ہفتے کے دن کی تعظیم کی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے جیسے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، بعد میں انہوں نے یہودیت کی ضد میں اتوار کا دن خاص کر لیا۔ یہودیوں نے چھٹی کے لیے ہفتے کا دن خاص کیا نبی سے اختلاف کر کے، نصرانیوں نے اتوار کا دن خاص کیا عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی سے، اس کی شریعت سے اختلاف کر کے اور یہودیت کی ضد میں۔ اندازہ لگائیں، یہودیوں نے ضد میں اختلاف کیا، نصرانیوں نے ضد میں اختلاف کیا، انہوں نے اپنا دن مقرر کیا، انہوں نے اپنا دن مقرر کیا، اور ہمارے لوگوں نے نصرانیوں کی محبت میں اتوار کا دن خاص کر لیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اتوار والے دن تو وہ جو تھوڑا طبقہ ہے ان کو تو چلو چھوٹ ہو جاتی ہے، باقی بہت بڑا طبقہ بیچارہ جمعے سے رہ جاتا ہے۔ لوگ اپنے کام پہ ہوتے ہیں، کاروبار پہ ہوتے ہیں، سڑکیں ساری اس وقت بھی بھری ہوتی ہیں، گھر جاتے جاتے ان کو جناب جمعے کا ٹائم روڈ پہ گزر جاتا ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ کتنے لوگ جو ہیں وہ جمعے کی چھٹی نہ ہونے کی وجہ سے جمعہ چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رہے، بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مخالفت جائز نہیں ہے، اختلاف جائز ہے۔ مخالفت جائز نہیں ہے، اختلاف جائز ہے۔ یہ حضرت
مولانا محمد اسماعیل صاحب تشریف فرما ہے، ان سے آپ پوچھ لیں یختلفون جو ہے اس کا مصدر کون سا ہے؟ اختلاف ہے جی، الاکتساب، الاختلاف، اختلف یختلف و اختلاف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہاں فرما رہا ہے انہوں نے نبیوں سے اختلاف کیا، نبی سے اختلاف کیا، موسیٰ علیہ السلام سے، بنی اسرائیل نے. اور اللہ نے فرمایا کہ یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا اس اختلاف کا. اگر کہتے ہو کہ اختلاف مطلقاً رحمت ہے، اختلاف جو ہے مطلقاً اچھی بات ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں یا ہماری مخالفت کرتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ مخالفت کرتے ہیں تو گلے پڑ جاتے ہیں، اگر یہ کہا جائے اختلاف کرتے ہیں چلو پھر ٹھیک ہے، اختلاف ٹھیک ہوتا ہے، مخالفت ٹھیک نہیں ہوتی. نہیں سمجھ آئی؟ اس سے ثابت یہ ہوا اختلاف جو ہے وہ منصوصات میں، بینات میں، وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ کے صریح ہوں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے واضح طور پہ بیان کر دی ہوں، ان میں اختلاف بھی باعث عذاب ہوتا ہے. اگر نہ سمجھ آئے تو قرآن کریم کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 124 پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ نے فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا يَخْتَلِفُونَ، یہ جس میں اختلاف کرتے تھے اس بارے میں اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کا. یہ والا معاملہ اللہ نے کئی جگہوں پہ بیان کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید شدید ہے. اگر ہر اختلاف جو ہے وہ باعث رحمت ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اختلاف پر پکڑ ہی نہ فرماتا، رحمت پر کہاں پکڑ ہوتی ہے بھائی. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے اختلاف کی دو صورتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے واضح طور پر، حکم آنے کے بعد واضح حکم آئے اور مبین طور پر اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ واضح فرما دیں، ایک ایک حکم بیان فرما دیں. پھر کوئی بندہ اس میں اختلاف کرے منصوصات میں، یعنی جس کا حکم واضح طور پہ قرآن میں آ گیا، جس کا حکم واضح طور پہ حدیث شریف میں آ گیا، پھر کوئی بندہ اس میں اختلاف کرے تو وہ بندہ، اس کا اختلاف باعث رحمت نہیں ہے بلکہ باعث لعنت ہے، باعث لعنت ہے. سمجھا نہیں سمجھا؟ اب میں آپ کو یہاں دو مثالیں دیتا ہوں، اختلاف رحمت کی اور اختلاف لعنت کی. اختلاف لعنت کون سا ہے؟ اختلاف لعنت یہ ہے جو مسئلہ شرعیہ اللہ تعالیٰ کے نبی واضح طور پہ بیان فرما دیں، جو عقیدہ اور نظریہ واضح طور پہ بیان ہو جائے، اس میں کوئی بندہ اختلاف کرے تو یہ اختلاف اس کے لیے باعث لعنت ہے، یہ باعث لعنت ہے. دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، والد نہیں ہیں، اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں، رسول اور آخری وخاتم النبیین، آخری نبی ہیں. یہ وہ عقیدہ اور نظریہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں بیان فرما دیا، اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتم النبیین کا معنی یہ بیان فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا یہ میں اور قیامت ہم دونوں ایسے آئے ہیں جیسے دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. فرمایا کہ جیسے میرے بعد نبی نہیں ہے، اسی طرح میں جیسے، یعنی قیامت اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. جس فرمایا کہ حضور نے دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی انگلی نہیں ہے دوسری، اسی طرح میرے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا. یہ حکم وہ ہے جو واضح طور پر قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا، اور اس کی توضیح اور تفسیر اور تشریح خود میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی. اب کوئی اس میں اختلاف کرے، سمجھایا جی، اس میں کوئی اختلاف کرے تو یہ اختلاف باعث لعنت ہے اختلاف لیکن باعث لعنت ہے. کیونکہ اب مسئلہ واضح ہو گیا، قرآن کریم میں حدیث پاک میں واضح ہو گیا، امت نے اسے قبول فرما لیا. اب کو بندہ اس میں اختلاف کرے گا تو یہ اختلاف جو ہے
محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پر، اناد کی بنیاد پر ہوگا، اگر نہیں سمجھ آتا تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی جو آسمانی نازل ہو رہی ہے، آخری وحی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ السلام کو سنائی ہے، غیبی خبر دی ہے حضور نے، وہ یمن کے اندر اسود انسی قتل ہوتا ہے، حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا صحابہ کرام کے سامنے، حضور فرماتے ہیں فاز فیروز، میں حضور فرماتے ہیں فیروز کامیاب ہو گیا ہے، فیروز کامیاب ہو گیا، کیونکہ فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود انسی کو قتل کیا تھا، اسود انسی کو قتل کیا تھا۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ ختم نبوت کا مسئلہ قرآن کریم میں واضح طور پہ بیان ہو چکا، قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث بھی کہہ رہی ہے، پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے، حضرت ابوبکر صدیق نے 11 لشکر روانہ کر کے مسیلمہ دجال کا قلعہ کما کیا، 36,000 لوگ قتل ہوئے، 1200 کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان اس میں شہید ہوئے، جس میں 700 سے زائد لوگ ایسے تھے جو قرآن کریم کے عالم اور حافظ تھے، وہ شہید ہوئے۔ سمجھ آئے نا جی؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے جو مسئلہ واضح طور پہ قرآن اور حدیث میں بیان ہو جائے اس میں کسی بھی طرح کا اختلاف کرنا جائز ہے۔ جو اختلاف کرتا ہے اس کا حال پھر اسود والا ہوتا ہے اور اس کا حساب کس والا ہوتا ہے؟ مسیلمہ کذاب دجال والا ہوتا ہے۔ سمجھ آئے نا جی؟ اب دیکھیں ایک اور مسئلہ سماعت فرما لے، ان الحکم الا للہ، یہ آیت مبارکہ قرآن کریم کی ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں جو باہمی اختلاف ہوا تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین جو ہیں وہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے۔ جب ان کی مابین آپس میں صلح ہونے لگی تو انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا، ان کو پتہ تھا جب یہ اکٹھے ہوں گے تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا، یہ اپنے آپ کو الگ کر گئے، ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگا کے حضرت سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان کو خوارج کہا گیا۔ ان کے نزدیک نہ حضرت امیر معاویہ مسلمان رہے نہ حضرت مولا علی مسلمان رہے، یہ ایسا بدبخت ٹولہ تھا۔ پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا، نہروان کے مقام پر ان کے ساتھ جنگ ہوئی۔ آخری بندے کے قتل جب ہو گیا تو حضرت سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو میرے آقا علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ فرمایا کہ بدبخت ترین بندہ تیرے ہاتھوں قتل ہوگا، وہ بندہ وہاں قتل ہوا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خود جا کر کے اس کے ہاتھ میں وہ نشانی تھی جو حضور نے بیان فرمائی تھی، جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لی، دیکھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ وہاں سمجھ آئے جی؟ یہ اختلاف کون سا تھا؟ باعث لعنت۔ کون سا تھا؟ حضور نے خود فرمایا تھا علی جو تجھے قتل کرے گا وہ بھی دنیا جہان کا بدبخت ترین ہوگا، اور جو تیرے ہاتھوں مارا جائے گا وہ بھی ایسا ہی بندہ ہوگا، اور اس کے لیے حضور نے یہ اسی بندے کا فرمایا تھا، میں یہ بندہ تیرے ہاتھوں مارا جائے گا، وہ ویسے مارا ہی گیا وہ بندہ۔ سمجھ آئے نہیں سمجھ آئے؟ ہاں اب دیکھیں جی یہ اختلاف ہے، کیا ہے؟ اختلاف ہے اور باعث لعنت۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ وہ مسلمے سے لے کر مرزا قادیانی تک، بہاء اللہ اور باب اللہ یہ بھی سارے شامل ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ پالا ان کے ساتھ زیادہ پڑتا ہے مرزا کے ساتھ، تو ہمارے لوگ جانتے ہی نہیں، کوئی مرزائیوں کو جانتے ہیں۔ حالانکہ ایران میں جو ہے وہ بہاء اللہ اور باب اللہ دو نام کے بندے تھے اور دونوں ہی نبوت کے داعی تھے، نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا انہوں نے، مدعی نبوت تھے۔ اور ان میں ایک خناس جو ہے وہ مصر کے علاقے میں چلا گیا، اس کے بچے اور یہاں سے نکالا گیا، وہاں چلا گیا، اور وہاں انہوں نے بہت بڑا اسکندریہ میں بڑا مرکز قائم کیا ہے۔ آج تک ان کے ماننے والے وہاں بہت تعداد میں موجود ہیں۔ وہاں مصریوں کو بھی انہوں نے تباہ و برباد کیا، وہاں ان کے ماننے والے بہت زیادہ لوگ ہیں۔ یہاں پاکستان میں بھی مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں یہ ذلیل، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ان کو بھائی کہا جاتا ہے اور بابی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا تو قبلہ ہی اور ہے، جس طرف ان کا جو بڑا ذلیل دبا ہوا ہے نا، دفن ہوا ہے، وہ اسی کو قبلہ مانتے ہیں، اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔
سمجھا نہیں سمجھا؟ تو یہ اختلاف جو ہے جی، یہ میں اس اختلاف کی بات کر رہا ہوں جو اختلاف باعث لعنت ہے. سمجھا رہے نہیں سمجھا رہا؟ یہ اختلاف باعث لعنت ہے بھائی، وہ کوئی بھی کرے، ٹھیک ہے نا جی. اب اختلاف جو ہے، اختلاف رحمت، وہ کون سا ہے؟ اختلاف رحمت کی جہاں بات آئی ہے، وہ اس پر کبھی بھی اس طرح جنگیں نہیں ہوئی. کبھی کسی نے باہمی تعصب اور اناد کی وجہ سے چھوٹی بات کو بڑا بنا کے معاملہ کیا ہو تو الگ بات ہے، سمجھا ہے نا جی. لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں ہے جس طرح ان بڑے مسائل شرعیہ میں اختلاف کرنے والوں کے ساتھ کیا گیا ہے. سمجھا نہیں سمجھا ہے؟ امت جو ہے ہمیشہ ان کے اندر ان مسائل کے معاملے میں ایک جذباتیت رہی ہے، ایک طرح سے غیرت کا معاملہ رہا ہے کہ انہوں نے وہ مسائل شرعیہ جو خود وحی سے حل ہو گئے، میرے حبیب کریم علیہ السلام کی لسان اطہر سے حل ہو گئے، ان مسائل میں کبھی بھی امت نے سمجھوتا نہیں کیا. سمجھا نہیں سمجھا؟ امت نے سمجھوتا نہیں کیا. آپ دیکھیں، یہی ختم نبوت کا معاملہ تھا. حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ جب آپ مرزا دجال کے خلاف میدان میں اترتے ہیں تو کس طور پر پوری امت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کو اپنا نمائندہ منتخب کرتی ہے اور آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پیچھے اس امام کے نعرہ لگا کے چپ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. جو پیر میر علی کرے گا، جو پیر میر علی یہاں کرے گا، وہ ہم سب کی طرف سے ہوگا. سمجھا نہیں سمجھا؟ پوری امت ایک فرد واحد کے پیچھے کھڑی ہو گئی. یہ ایسے ہی ہے جیسے پوری امت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی جب مسلمہ دجال کا معاملہ آیا تھا. بالکل یہاں بھی پوری امت حضرت سیدنا حضرت اعلیٰ پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہاتھ باندھ کے. انہوں نے کہا جو پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ جو بھی کریں گے وہ سب کچھ ایسے سمجھے وہ ہم کر رہے ہیں. سمجھا نہیں سمجھا؟ انشاءاللہ عز و جل اس مسئلے پر بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے کیونکہ ان مسائل کو پھر سے اچھالا جا رہا ہے. ہاں جی، آج میں اگر گفتگو کرتا ہوں تو 2-4 منٹ گفتگو ہو پائے گی، اس سے نقصان ہوگا، صحیح طور پہ بات واضح نہیں کر سکوں گا میں. تو انشاءاللہ عز و جل یہیں سے آج کوئی مسئلہ سمجھ آیا آپ کو اچھی طرح؟ کل انشاءاللہ عز و جل یہیں سے پھر میں آگے گفتگو کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.